محترم سامعین اکرام، اگر انسان غور کرے تو اس کے سامنے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جو انسان کی زندگی ہے اس کی بھی ایک حقیقت ہے۔ جس طرح کائنات کی ایک حقیقت ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کی حقیقت ہے کہ موت آنے والی ہے۔ اور یہ ایسی یقینی شے ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں موت کو یقین سے تعبیر کیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ محمد آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے، یعنی آپ کو موت آ جائے۔ یعنی زندگی کی حقیقت موت ہے، جس طرح کائنات کی حقیقت قیامت ہے۔ ایک نے ایک دن انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کو موت آنی ہے۔ اور اپنی اس موت کو آسان بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو نیک اعمال کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ وہ موت جب انسان کو آتی ہے، جو نیک اور صالح شخص ہوتا ہے، جو اللہ کے احکام کی بجا آوری کرتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گامزن رہتا ہے، اس کی موت اس انداز میں آتی ہے کہ جس طرح گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جائے اور پتہ بھی نہیں چلتا، اس طرح ایک نیک اور صالح انسان کی موت ہوتی ہے۔ اور جو بد کردار بد انسان ہوتا ہے، گناہگار انسان ہوتا ہے، اس کی موت کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح اس طرح نکلتی ہے کہ ایک کانٹے دار جھاڑیوں پر چادر کو پھینک دیا جائے، پھینکنے کے بعد اس چادر کو کھینچا جائے، جس طرح اس چادر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، اس طرح انسان کی جو بد کردار انسان ہوتا ہے اس کی روح نکلتی ہے۔ کہ موت کا لمحہ جو ہے بڑا ہی سخت لمحہ ہے انسان کے لیے، کیونکہ انسان کی حقیقت ہی یہی ہے، اس کائنات کی حقیقت ہی یہی ہے کہ قیامت آئے گی، یہ دنیا زیر و زبر ہو جائے گی، یہ دنیا غرق ہو جائے گی، یہ دنیا برباد و تباہ کر دی جائے گی، اور تمام پہاڑ اور تمام زمین اور آسمان کو ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ اسی طرح انسان کی زندگی جس پہ وہ غرور کرتا ہے، جس پہ وہ نازا ہے، اس کو ایک نہ ایک دن موت آ کر لپک جاتی ہے اور اس کو اپنے اندر نگل لیتی ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے یہ کمانے کا ذریعہ ہے۔ انما الدنیا مزرعۃ للآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کے لیے کمائی کرنے کا ذریعہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الدنیا مزرعۃ للآخرہ، کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کے لیے کمانے کے ذریعہ ہے، کھیت ہے۔ جس طرح کسان کھیت میں کھیتی لگاتا ہے، شالی لگاتا ہے یا گندم لگاتا ہے، کوئی بھی سبزی وغیرہ لگاتا ہے، سال 12 6 7 مہینے اس کی وہ
کیا کر دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کو پانی ضرورت ہوتا ہے پانی دیتا ہے، کھاد ضرورت ہے کھاد دیتا ہے، پھر آخر میں جا کر محنت کے بعد اس کو وہ پھل ملتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں جو کمایا جائے گا، دنیا میں جو حاصل کیا جائے گا، آخرت میں وہی ملے گا اس کو۔ دنیا میں جو بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا۔ بڑا سخت لمحہ ہے انسان کے لیے جب اس کو موت آتی ہے، اور جب موت آ جاتی ہے وہ آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، وہ عالم برزخ کی طرف چلا جاتا ہے، تو قبر پہلی اس کی منزل ہوتی ہے، اور قبر اس کی پہلی منزل ہوتی ہے۔ اس قبر کا عذاب بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ جو گناہگار شخص ہوتے ہیں، جو بدکردار شخص ہوتے ہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے احکام کا جنازہ نکالا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو روندا ہوتا ہے، قبر کی عالم میں اتنی سخت اس کی قبر ہو جاتی ہے، اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب میں گھس جاتی ہیں، اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب میں گھس جاتی ہیں، اور ایک بچھو اس کو ڈستا ہے، تو اس ڈسنے کی وجہ سے 70 گز زمین کے اندر وہ مردہ چلا جاتا ہے۔ یہ عذاب اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو دنیا میں اللہ کے احکام کی پاسداری نہیں کرتے، جو اللہ کے احکام کا پاز و لحاظ نہیں رکھتے۔ نماز تو اسی میں سے ایک ہے، اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے، یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو تفریق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گھر والوں کا محاسبہ کریں، ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے گھر والے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ کیا کل قیامت کے دن اللہ سے پوچھ نہیں ہوگا؟ اللہ سے اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں کہ میں نے تم پر 5 نمازیں فرض کی تھی، کیا تم نے ان نمازوں کو ادا کیا؟ اور قبر میں جو سوال سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ تو نماز کے متعلق ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو قبر کے عذاب سے بچ گیا، قبر کی منزل کو عبور کر گیا، پھر آخرت کی منزل اس کے لیے آسان ہے۔ وہ آخرت جو تانبے کی زمین ہوگی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، اور اس طرح دماغ کھولیں گے جس طرح گیس پہ ہم پانی رکھ دیتے ہیں تو جب گرم ہوتا ہے 99 ڈگری پر جاتا ہے تو وہ کھولنے لگتا ہے، اس طرح کل قیامت کے دن دماغ کھولیں گے، کھوپڑیاں انسانوں کی کھولیں گی، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ تمام چیزیں ہمارے سامنے آیا ہیں، سب کچھ ہم کو پتا ہے، لیکن عمل کی بات ہے، عمل نہیں ہو پا رہا۔ اس سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد آتا ہے جو شخص، 70 گنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے، تو کیا وہ اس ٹھنڈی سے ڈر گیا؟ کیا وہ قبر کی کوٹری کی ٹھنڈک اس کو نہیں لگے گی؟ جو گھروں میں بیٹھے ہیں نماز کی طرف نہیں آتے ہیں، کیا وہ قبر کی ٹھنڈک کو بھول گیا؟ قبر کی سردی کو بھول گیا؟ قبر کے عذاب کو بھول گیا؟ آخرت کے عذاب کو بھول گیا؟ آج تو پھر ہم بندوبست کیے ہوئے ہیں، ہیٹر ہیں، اے سیز ہیں، حمام ہیں، طرح طرح کی آسائش ہیں، پھر بھی اس دور میں ہم اللہ کے احکام کو بجاوری میں کاہلی سے یا سستی سے کام لیں۔ یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے میرے بھائیوں، ایک اٹل حقیقت ہے یہ۔ قبر اس کے کہ ہم کو موت آئے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔
ہم کسی اپنے عزیز کا، یہ بڑے بزرگ کا جنازہ جب دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، تو اس کا وہ پیغام ہوتا ہے کہ کل آنے والے وقت میں تو اس جگہ ہوگا، آج میں ہوں، کل تم کو اس طرح کاندھوں میں اٹھایا جائے گا۔ آخرت کی تیاری کرنی ہے بھائیو، آخرت کی فکر کرنی ہے ہمیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔